الحمدللہ وکفا باللہ والصلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کے انگنت احسان جس نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم والی صفت سے نوازا اور اپنی تمام مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ عملیات میں طلباء کرام جو کورس کر رہے ہیں ان کو میری طرف سے مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات سے شغف رکھنے والے طلباء کرام کے بارے میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اس کورس کو ہمارے لیے سہل فرما دے اور اس کورس کے ذریعے سے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ ایک عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند سنت ہو، یعنی سنت کا اہتمام کرتا ہو، فاسق اعلانیہ نہ ہو، یعنی وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور تقویٰ تو بے حد ضروری ہے، باوضو رہتا ہو اور وہ احکام خداوندی کے تمام احکامات بجا لاتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا ہو اور صابر ہو، یعنی تعجیل کا شکار نہ ہو۔ کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو اس کا بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے نزدیک تعجیل یعنی جلد بازی ایک ایسی بیماری ہے جس کے ذریعے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، مہلک بیماری ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل ہو اس میں تعجیل نہ کرے، تعجیل کرنے سے اس کے بہت سارے مضر اثرات سامنے آتے ہیں۔ عملیات میں سر فہرست سب سے پہلے تقویٰ ہے۔ ایک عامل کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تقوی کو اختیار کرے۔ تقویٰ عملیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بغیر تقوی کے عملیات ایسے ہے جس طرح ایک بے جان جس میں روح نہیں ہے، یعنی جس میں انسانی میں جس طرح روح کا تعلق ہے اسی طرح تقوی کا عملیات میں بھی اسی طرح ہی تعلق ہے۔ لہٰذا ایک عامل کو تقویٰ ضروری ہے، ہر وقت باوضو رہے اور کثرت مجالس سے پرہیز کرے اور زیادہ سے زیادہ وہ خاموش رہے۔ خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ ذکر خداوند جل شانہ کرتا رہے، اس سے اس کی روح کو تازگی ملے گی۔ عامل کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا رہے، اس سے اس کی روح تازہ رہے گی اور اس کا عمل بھی زیادہ سے زیادہ چلتا رہے گا اور زود اثر رہے گا۔ ایک عامل کے لیے عملیات سیکھنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ رضا الہی کے علاوہ کام کرے گا تو وہ عمل بے سود ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اور ایک عامل کو چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت کر کے کوئی عمل نہ کرے اور نہ ہی عمل سیکھے، اس سے اس کو بھاری بھرکم نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں ایسا سوچنا ہی سمجھو کہ تقوی کے خلاف کرنا تو گناہ ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا یہ سمجھو کہ ظاہراً تو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، باطناً وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کی رجت کا جو اثر ہے ان کی نسلوں کو بھی اٹھانا پڑتا ہے جو ایسے شریر عملیات کرتا ہے اور ایسی نیت رکھتا ہے کہ کسی مسلمان کو وہ شر پہنچائے۔ ہاں، اگر کوئی عملیات کے ذریعے ظلم کرتا ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا عمل سیکھا جائے، ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ بچ جائے، اور جو اس عامل نے شریر عمل کیا ہے تو وہ اس کو واپس پہنچ جائے۔ یہ کسی حد تک گنجائش ہے، مگر نہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ ایک عامل کو چاہیے کہ اپنے عمل کو استقامت کے ساتھ کرتا رہے اور ایک عمل کو پکڑے تو اس کو پورا کرے،
یہ نہیں کہ تعجیل کے شکار ہوتے ہوئے کوئی عامل کہے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی عمل کر لوں، تو اس میں کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوگا، بلکہ سب اعمال ادھورے رہ جائیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ استقامت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو اس کا ضرور ثمرہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تقوی کو اپنے زیب تن رکھیں۔ تمام طلباء کرام سے گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ جتنی بھی کلاسز ہیں وہ سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ نے کلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ابتدائی تعلیم بتاؤں گا، جسے آپ سیکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی بیس پر آگے آپ کلاسز سیکھیں گے۔ اپنی پیاری